بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ام المؤمنین سیدت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر احوال اور حصول برکت کے لیے تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق کی صاحبزادی اور قبیلہ بنو عدی بن کعب سے تعلق تھا۔ سیدت حفصہ کے والد کا سلسلہ نسب جناب حضرت لؤی پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ نکاح اول، حضرت سیدت حفصہ کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ سے ہوا۔ حضرت خنیس نے اعلان نبوت کے 6 سال بعد حبشہ کی طرف ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تھے اور پھر سیدت حفصہ کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جاں باز سپاہی، غزوہ بدر میں اپنی بہادری اور دلیری کے جوہر دکھائے۔ اسی غزوہ میں شدید زخمی ہوئے اور مدینہ طیبہ واپس پہنچ کر جام شہادت نوش فرمایا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک تو ضرور ہوئے، لیکن اس غزوہ کے زخموں کی وجہ سے انتقال نہیں ہوا، بلکہ سن 3 ہجری غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اس غزوہ میں آپ کو کچھ کاری زخم آئے اور انہی زخموں کی وجہ سے شہادت کے مرتبہ پر فائد ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی مبارکہ کو بیوگی کا منہ دیکھنا پڑا۔ حضرت سیدت حفصہ کی عدت پوری ہونے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس تشریف لائے۔ انہی دنوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ سیدت رقیہ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے پریشان دیکھا تو اس کی وجہ دریافت کی، جس پر سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ایک عظیم سسرالی رشتہ تھا اب وہ منقطع ہو گیا ہے، اس پر میں پریشان ہوں۔ جس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میں اپنی صاحبزادی سیدت حفصہ کا رشتہ پیش کرتا ہوں۔ جواباً سیدنا عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو بکر صدیق سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، جس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیدنا عثمان غنی کو حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی لیکن انہوں نے قبول نہ فرمایا، جس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتزوج حفصۃ من هو خیر من عثمان ویتزوج عثمان من هو خیر من حفصہ، کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکاح فرمائیں گے جو حضرت عثمان غنی سے بہتر ہے اور حضرت عثمان غنی کی زوجیت میں وہ آئیں گی جو کہ حفصہ سے بہتر ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا اور سن 3 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات کو مضبوط تر کرنے کے خیال سے سیدت حفصہ سے شادی کر کے ان کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کر لیا۔ مغربی مورخین کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت حفصہ سے شادی کی وجہ یہ تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت عمر فاروق سے اپنی دوستی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرجوش پیروکار اور جانثار ساتھی تھے۔ سر ولیم میور اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ سیدت حفصہ کو حرم نبوی میں بطور زوجہ داخل کرنے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سیدنا عمر فاروق سے دوستی کے بندھن کو مستحکم کر دیا۔ کیرن آسٹرانگ برطانوی راہبہ تقابل ادیان کی محقق 20 کے قریب کتب لکھی جو زیادہ تر تقابل ادیان پر مشتمل ہے۔ اس نے سیرت پر بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے بایوگرافی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شادی کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی قرار دیتے ہوئے
کیرن آسٹرانگ لکھتی ہیں کہ سیدت حفصہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 625 عیسوی کے اوائل میں ہوئی، اور اس شادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جانثار ساتھیوں سے تعلقات مضبوط تر ہو گئے، اور اب وہ بیک وقت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے داماد بھی تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔